میں سب سے پہلے تو ذرا سیاست سے ہٹ کے جو بڑی بنیادی چیزیں ہیں میں ان پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. یقیناً میں سیاست پہ بھی بات کروں گا. ناظرین، فاٹا تھا، ٹرائبل ایریاز تھا، پھر اس کو مرج کر لیا گیا اور آپ شروع سے ہی اس کے مرجر کے مخالف تھے. اب جو بات چیت سنائی دے رہی ہے کہ اس کو پرانی حیثیت میں واپس کیا جائے گا، ہے یہ اس میں حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بہت شکریہ شوکت پراجا صاحب، آپ نے موقع عنایت فرمایا. موسم خوشگوار ہے اور سیاسی موسم گرم ہے. تو سیاسی موسم کی اپنی ہوائیں ہوتی ہیں جی ہاں، اور اس کی اپنی ہوائیں ہوتی ہیں. تو جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے فاٹا انضمام کے حوالے سے، پشاور میں ہمارے بڑوں نے ایک جرگہ بلایا تھا اور اس میں انہوں نے لوگوں کی رائے سنی تھی. تو جو لوگ اس زمانے میں انضمام کے حق میں تھے، یعنی 8 سال پہلے، جی جی، تو وہ بھی اب اس سے اختلاف کرتے نظر آئے. اور جو ان کو وہاں پر انضمام کے بعد اور بالخصوص یہ جو آپریشنز ہو رہے ہیں اس سے جو عام شہریوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، اس پر لوگوں نے اپنے بھڑاس نکالی، اپنے رائے دی، اور بالآخر ہمارے بڑوں نے ان کو تجویز دی کہ ہم اس ساری صورتحال پر نظر ثانی کرنے کے لیے ایک کمیٹی تجویز کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ بھی ہو گئی ہے، اور یہ جو گورنمنٹ والی کمیٹی جی ہے جی جو امیر مقام صاحب والی اسی لیے کمیٹی انہوں نے بنائی ہے. جی جی وہ اسی اس پشاور کے اجلاس جی کی جی. یہ پیداوار ہے. تو پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا اچھا، کہ آپ کی پارٹی سے بھی ایک نمائندہ ہونا چاہیے. لیکن میں نے سوچا کہ جب کسی پارٹی کی نمائندگی نہیں ہے تو جی او آئی کی نمائندگی کیوں؟ اور جو لوگ سیاسی پارٹی سے وابستہ ان میں ہیں ان کی حیثیت حکومتی ہے، یعنی وہ یا منسٹر ہیں یا مشیر ہیں ایسے ہی یا ایسے ہی. گورنر ہے یا کوئی وزیر اعلیٰ ہے. تو اس حیثیت میں تو ٹھیک ہے، اسٹیٹ کی نمائندگی ہے تو کسی نے تو کرنی ہے. لیکن جب دوسری سیاسی پارٹیوں کے اس میں نمائندگی نہیں تو جے یو آئی کو دعوت دینے کے معنی کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ میں اپنی پارٹی کو بلاتا اور میں ان سے اس پر رائے لیتا اور میں اپنا نام بھیجتا وہاں، میں نے فاٹا جرگہ بلایا. اچھا، یہ وہ فاٹا جرگہ ہے جو 2012 سے مربوط ہے اور تسلسل کے ساتھ اس کا انعقاد ہوتا رہا ہے. اور اب ان کی مشاورت سے ہم نے نام دینے ہیں جو کہ اس جرگے کی نمائندگی کریں گے، نہ کہ جے یو آئی کی. اور آپ کو میں عجیب بات بتاؤں کہ مسئلہ فاٹا کا ہے اور اس میں فاٹا کا ایک نمائندہ بھی نہیں ہے کمیٹی میں. تو ہم نے کہا کہ فاٹا سے ہی کچھ لوگ پھر نامزد کیے جائیں اور اس کو وہاں نمائندگی دی جائے. مقصد اس فاٹا مرجر کو رول بیک کرنا ہے، انضمام کا خاتمہ کرنا ہے، پرانی حیثیت بحال کرنا ہے. اس میں حضرت بہت سی چیزیں ہیں. اچھا، میں اگر آپ اجازت دیں تو ذرا تھوڑی تفصیل سے عرض کر دوں. جی دیکھیے، جو فاٹا انضمام ہو رہا تھا تو سب سے بڑھ کر ہم نے مخالفت کی تھی اور اس کے مد مقابل ایک سٹیک ہولڈر کی حیثیت سے ہم نے کردار ادا کیا. اور جو کچھ ہم نے کہا تھا، جو خدشات ہم نے ظاہر کیے تھے، وہ سب صحیح ثابت ہوئے. اور جو امیدیں اور اچھی امیدیں دوسرے لوگوں نے وابستہ کی تھیں وہ سب امیدیں جو ہیں وہ خاک سر ہو گئی. اس کا معنی یہ ہے کہ ملک کے اندر ہو یا باہر ہو، الحمدللہ ان سب کے مقابلے میں ہماری بصیرت زیادہ کام کر رہی ہے. اور ایک اچھے نظریے کے ساتھ ہم نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ یہ بھی نہیں تھا کہ انضمام ہو یا نہ ہو.
عنوان یہ تھا کہ فاٹا کے لوگوں کا سیاسی مستقبل. اب لوگوں کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ وہاں کے عوام کریں. سو اس میں صوبائی اسمبلی کی قرارداد بھی تھی کہ انضمام ہو، یہ بھی کہ پرانے اسٹیٹس پر قرار رہے، یہ بھی کہ ان کو کوئی نیا صوبہ دیا جائے وغیرہ وغیرہ. جی یہ تجاویز تھیں. تو پھر انہوں نے ایک نہیں سنی. سرتاج ادیب صاحب والی کمیٹی سارا فیصلہ اس میں. اور اس میں ہمارے اس وقت جو فوجی قیادت تھی باجوہ صاحب کی، اس نے بڑا دباؤ ڈالنے کی ہم پہ کوشش کی، اور یہاں تک مجھے انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم پر امریکیوں کا دباؤ ہے. میرے ملک کے داخلی معاملے میں کسی عالمی قوت کو کیا حق حاصل ہے؟ ٹھیک ہے، ایک ڈیپ سٹیٹ لیول پر تو ہم دنیا کو سمجھتے ہیں کہ کہاں کہاں پر مشورے ہوتے ہیں، کہاں کہاں سے اشارات ملتے ہیں، لیکن پبلک کے سامنے کبھی وہ صورتحال سامنے نہیں آتی. جی یہاں تو بالکل ایکسپوز ہو گئے سارے لوگ. جی انہوں نے کر لیا. کرنے کے بعد آج نقصان ہو گیا جی کہ نہ تو ان کو وہ پیسے ملے، یعنی آج 8 سال کے بعد اس وقت 800 ارب روپے ان کو ملنے چاہیے تھے جی فاٹا والوں کو جی. اور اس میں ان کی سڑکیں بن جانی چاہیے تھی، وہاں تک ہر گاؤں تک بجلی پہنچ جانی چاہیے تھی، وہاں پر اسکول کالجز یونیورسٹیاں بن جانی چاہیے تھیں، وہاں پر ہاسپٹل اور اے لیول کے ہاسپٹل بن جانے چاہیے تھے، ایک انفراسٹرکچر وہاں پر بنتا. اور پھر قبائلی لوگوں کا جو معیاری زندگی ہے اس کو سیٹل ایریا کے لوگوں کے برابر میں لانا، اور وہاں کے زیر تعلیم بچوں کو سیٹل ایریا کے بچوں کے ساتھ امتحانی مقابلے کے لیول پر ان کو لے آنا، یہ اہداف تھے 10 سال کے لیے جی. 10 سال میں ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ کام پورا کر کے پھر مرجر کرو نا، لیکن وہ بھی نہیں مانے انہوں نے بات. پیسے بھی اب تک نہیں دے سکے. 100 ارب مشکل سے اب تک ان 8 سالوں میں ملے ہوں گے، اور 900 تو ابھی تک کب ملیں گے، کیسے ملیں گے. تو یہ ساری چیزیں، یہ اچھی بات ہو گئی ہے کہ اس حکومت نے یا ہماری فوجی قیادت نے اس کا احساس کر لیا ہے کہ تجربہ جو ہے وہ شاید کامیاب نہیں رہا ہے. اب وہ ہو گیا ہے. اب اس پر غور کرنا ہے کہ اب کرنا کیا چاہیے. دیکھیے، ایک کام آپ نے کر لیا 8 سال پہلے، یک دم اس کو واپس کرنا، اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے پبلک پر، اس کے کیا اثرات پڑیں گے، یہ ایک الگ سوال ہے جی. اگر آپ نے اس کو مستقل صوبے کی حیثیت دینی ہے تو پاکستان کے اندر کیا صوبہ شروع نہیں ہو جائے گا جی. ہزارہ صوبہ، پھوٹوار صوبہ، سرائیکی صوبہ، جناح پور صوبہ، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکل آئیں گی جی. تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا پاکستان ایک ہے پاکستان کی ضرورت. ٹھیک ہے. سو ضرورت میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ صوبے ہونے چاہیے، اور میں ایک صوبے کی حمایت بھی کر چکا ہوں جی. لیکن پاکستان سیاسی لحاظ سے متحمل ہے یا نہیں، یہ ایک الگ سوال ہے جی. کب کیے جائیں، کس طرح کیے جائیں، وہ ماحول کیسے پیدا کیا جائے، تمام قومیتوں کو، علاقوں کو اس بات پر کیسے آمادہ کیا جائے کہ لسانی یا قومی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوگی بلکہ انتظامی بنیاد پر ہوگی. تو ہندوستان میں کامیاب ہو گیا ہے، وہ نکل گئے ہیں اس چیز سے. ہم نہیں نکل سکے ہیں. وہاں اگر 6 صوبے تھے تو آج 25 26 یا 27 صوبے ہیں، اور آج یہاں پر ہمارے وہی 4 کے 4 صوبے. افغانستان میں ہم سے زیادہ صوبے ہیں. تو یہ چیزیں پوری دنیا میں چلتی ہیں. اگر وہ اس کو جب فاٹا مرج کیا گیا، انضمام ہوا، تو اس کو آئینی تحفظ ملا تھا امینڈمنٹ کے ذریعے. اب اگر وہ سٹیٹس تبدیل ہوتا ہے تو پھر تو وہ 27ویں ترمیم آئے گی. نہیں، میں اسی میں گزارش کرتا ہوں. اب یہ ہے کہ اگر ہم نے صبح کرنے سے بچنا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر ایسا کرنا شاید مشکلات پیدا کر سکے، تو کیا ہم ان کو ایک صوبے کا سٹیٹس دے سکتے ہیں، جیسے گلگت بلتستان کو ہم نے دیا ہے کہ ان کا اپنا کونسل ہو، اپنا ان کا وزیر اعلیٰ ہو، ان کا اپنا گورنر ہو، اور اپنی کونسل اور اپنا نظام خود چلائیں، اور وفاق جو ہے وہ براہ راست ان کو مدد بھی دے اور ان کے اکانومی کا بھی خیال رکھیں. یعنی وہ ایک صوبے کا سٹیٹس بنے لیکن وفاق کے انڈر. یہ آپ چاہتے ہیں؟ یہ ایک صورت ہے، یعنی میں چاہتا نہیں ہوں، ایک شکل ہے. یہ 1 2 3 4. تو ان ساری صورتوں میں بہرحال آئین میں ترمیم تو کرنی ہی ہوگی. پھر صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ وفاق میں ترمیم کریں گے،
اب چونکہ آپ مرج ہو چکے ہیں تو صوبے میں بھی ترمیم کرنی ہوگی، صوبے سے قرارداد لینے ہوگی آپ کو جی، اور شاید 2/3 میجارٹی کی قرارداد وہاں سے لینے ہوگی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ آج کل کے پاکستانی سیاسی ماحول میں کیا یہ ممکن ہوگا؟